اب کچھ مجھے اندر کے بارے میں بتائیں کہ کہاں کہاں دعائیں مانگی, کہاں کہاں زیادہ قبولیت کے. ویسے تو خانہ کعبہ میں ہر جگہ ہی جو ہے وہ ہے جہاں پر دعا اللہ کے فضل سے قبول ہوتی ہے, مگر کچھ مقام خاص بھی ہیں, تو ان خاص مقامات کے بارے میں ویورز کو بتائیں. بہت سارے مقامات ہیں احادیث میں جن کا تذکرہ ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. کعبے پر جب پہلی نظر پڑے, اسی طرح مستجاب ہے کہ جہاں پر دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں, وہاں بالخصوص دعا کرنی چاہیے. رکن یمانی پر دعا کرنی چاہیے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حالت احرام پر رکن یمانی کو چھو رہے ہوتے ہیں اور بوسہ لے رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ احرام کی حالت میں جو ہے نہ اس کو بوسہ دیا جائے, نہ کعبے کو چھوا جائے, نہ رکن عراقی یا رکن یمانی جو بھی ہیں ان کو مس کیا جائے, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ مقدار میں وہاں پر عطر لگا دیتے ہیں, تو بعض صورتوں میں دم بھی لازم ہو جاتا ہے. آپ میزاب رحمت کے نیچے آئیں, پرنالہ جو ہے سونے کا. اچھا, وہاں جانے کا موقع ملا؟ کیونکہ میں نے سنا تھا حتیم اس دفعہ بند تھا. حتیم اس مرتبہ بند تھا, لیکن حتیم کی جو دیوار ہے, دیوار کے ساتھ جو ہے نا وہ لگ کر چلنے کی سعادت تو ملی ہے, کیونکہ جب آپ دیوار کے ساتھ بھی چلو گے تو میزاب رحمت اوپر ہی ہوتا ہے. تو بندہ میزاب رحمت کے یہاں دعا کرے. حتیم بھی عین کعبہ ہی ہے, بندہ حتیم کے پاس دعا کرے. اسی طرح مکے میں بہت ساری جو ہے وہ زیارتیں ہیں, جیسے جبل رحمت ہے, وہاں بندہ دعا کرے. میدان عرفات میں جا کے دعا کرے. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے, وہاں پر بندہ جا کر دعا کرے. مکے مدینے میں تو ہر مقام پر ہی دعائیں قبول ہیں. کوئی ایسا جذباتی لمحہ, روحانی لمحہ جس میں کہتے ہیں نا کہ بندہ بالکل الگ ہی کیفیت میں چلا جاتا ہے, عمرے کے دوران ہوا ہو؟ اگر ہوا تو کیوں ہوا؟ وہاں تو ہر بندہ ہی جذبات میں ہوتا ہے, لیکن جذبات کو وہاں پر قابو میں رکھنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے معاملات آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں. نہیں, یہ میں اس جذباتیت کی بات نہیں کر رہا, میں وہ والی بات کر رہا ہوں کہ ایک روحانی کیفیت ایک طاری ہو جاتی ہے نا آدمی کے اوپر. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بندے کو ایسی اس کے اوپر روحانی کیفیت نہ ہو کہ وہ اپنے سامان وغیرہ سے بھی جو ہے نا وہ بے پرواہ ہو جائے. البتہ جو روحانیت وہاں پر اطمینان اور سکون ہے, تو وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, میں نے شاید وہاں پر ایک کلپ بھی ریکارڈ کیا تھا جب آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں. تو میں اس وقت یہ غور کر رہا تھا جو بھائی, جو میلان اخضرین آتا ہے, 2 گرین لائٹ آتی ہے, تو وہاں پر عورتیں چلتی ہوئی جاتی ہیں اور مرد بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. صحیح. حالانکہ وہاں پر ڈوڑی کون تھی؟ حضرت ہاجرہ. یعنی آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی. یہ ایک بہترین, میں اس وقت ایک روحانی طور پر اسلام کو ایک اپنے ذہن میں لا رہا تھا کہ اسلام کی آپ روحانی طور پر خوبصورتی دیکھیں کہ یہ میلان اخترین جہاں پر مرد بھاگ رہے ہیں, مرد دوڑ رہے ہیں اور دوڑنا سنت ہے, وہاں پر عورت نہیں بھاگے گی. حالانکہ وہاں پر ڈوری تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اسلام کی خوبصورتی میں دیکھ رہا تھا. پردے کا کتنا خیال رکھا گیا ہے, پردے کا کتنا خیال رکھا گیا. اسی طرح میں یہ جب سوچ رہا تھا زہیب بھائی کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ حضرت ہاجرہ کی سنت پر, ان کے طریقے پر مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا, عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں دیا. عورت جو ہے وہ درمیانہ چال چلے اور مرد جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے جائیں. یہ اسلام نے جو ہے نا عورت کو عزت دی. اچھا, یہ میلان اخترین میں ایک دفعہ پھر سے وضاحت کر دوں. ویسے تو میں نے اور ویڈیوز میں بتایا, میلان اخترین اس مقام کو کہتے ہیں, ایک گرین لائٹ صفا اور مروہ کے درمیان ایسے ہی ہیں کہ وہاں سے کچھ ایریا ہے, اس میں اب تو پورے میں گرین لائٹ انہوں نے لگا دی ہے, پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گرین لائٹ ہوتی تھی. اس میں جو مرد بالکل ہلکے انداز میں بھاگنا ہوتا ہے, اس انداز میں جو بھاگتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھا وہاں وہ تیزی سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے دوڑ لگا رہے ہوں, اس طرح مناسب, تو وہ بھی نہیں ہے طریقہ. ہلکی یعنی تیز قدم جاگنگ جیسے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں, درمیانہ چال, ہاں, اس میں آپ نے جو ہے نا وہ وہاں چلنا ہے. تو وہ جگہ میلان اخترین کہلاتی ہے, جہاں پہ حضرت ہاجرہ اس لیے جو ہے تھوڑا سا آپ نے تیز چلی تھیں یا دوڑی تھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے. اب یہاں ایک ماں کی ممتا بھی نظر آتی ہے کہ بچہ سامنے ہے, ویرانہ ہے اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی, اور جو ہے وہ بے چین ہو جاتی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے. تو یہ وہ کیفیت تھی, وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے اس ادا کو ادا کرنا لازم کر دیا. تو یہ جگہ جو ہے یہ سمجھیے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اس میں بھی بڑی احتیاط ضروری ہے. خیر, وہاں تو قدم قدم آپ نے جو ہے احتیاط سے اٹھانا ہے,
کیونکہ ہم جذبات میں آگے بہت سارے ایسے کام کرتے تھے کہ ہم ثواب کمانے کے بجائے بعض مرتبہ پتہ نہیں میں یہ کہوں نہیں کہوں، خیر چلے اس کو نرم کر کے تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں کہ ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دانیال بھائی، آتے ہیں تھوڑا سا زیارات کی طرف. نارملی جب لوگ زیارات پہ جاتے ہیں، میں نے کچھ آپ کی ویڈیوز دیکھی جن میں کچھ یونیک زیارتیں بھی تھیں. یونیک اس سینس میں کہ وہاں کم لوگوں کا جانا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایون زیارات کرانے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ایک بھیڑ چال ہے. اور کچھ میں نے ویڈیوز اس کے اوپر بنائی بھی ہیں کہ زبردستی کی بھی جو ہے نا ویڈیوز کے اندر جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی. تو روایت ہی نہیں ہے، مشہور ہے اور وہ جگہ بھی بنا دی لوگوں نے. کیوں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ایک کوئی اناڑی آدمی نا سنی سنائی ہے اور وہ وہاں پیسے کمانے گیا ہے، دین کا شعور نہیں ہے اس میں، تو وہ بعض مرتبہ کسی سے سنی کچھ بھی کیا اس نے آپ کو بتا دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ من گھڑت اپنے طور پہ وہ سنا رہا ہے، اس نے بھی کسی سے سنا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا تھا. اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ زیارات کریں تو مستند کے جو مستند بندہ ہے نا اس کے ساتھ کریں جس کو پتہ ہو جگہوں کا. ہر کسی کے ساتھ زیارتیں کر لیں گے، ہم تھوڑے سے پیسے دیکھتے ہیں، ہم یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم 10-20 ریال بچانے کے چکر میں کسی کے ساتھ بھی جا کے ہم جو ہے وہ زیارت کر لیتے ہیں اور پھر ہم یہاں آ کے وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی باشعور علم رکھنے والا بندہ بولتا ہے بھائی یہ تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسا تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، تو پھر بندہ تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوتا، کہتا ہے یار تمہیں نہیں پتہ. اب فالتو کی لوگ میں آپس میں بحث بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ یار میں ہو کر آیا ہوں، تم کہہ رہے ہو یہ جگہ نہیں ہے، حالانکہ واقعی جگہ نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات تو یہ زہیب بھائی کہ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسے زکوٰۃ کا علم ہونا چاہیے. نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں اس کو معلومات. اسی طرح بندہ حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو اسے حج و عمرے کے جو ضروری احکام ہیں اس کو سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں ایک واقعہ آپ کو بعد میں سناؤں گا، لیکن چونکہ بعض زیارتوں پر چلی ہے تو بندہ جو ہے نا اگر زیارت کے لیے جا رہا ہے تو کوئی ایسی مستند کتاب پڑھ لے جس میں زیارتوں کا تذکرہ ہو اور مستند کانٹینٹ اس کے اندر موجود ہو. چونکہ میری فیلڈ ہی یہی ہے تو جب میں زیارت کے لیے گیا تھا تو میں نے ساری زیارت اپنے پاس لکھ لی تھی اور اس کا کانٹینٹ بھی احادیث کی روشنی میں یا تفسیر کی روشنی میں، اسی طرح مستند جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس کی روشنی میں نے اس کا کانٹینٹ لیا تھا. تو بہت ساری زیارتیں جیسے غار ہرا مکے میں ہیں، غار ثور مکے میں ہیں، اچھا جبل رحمت، نہر زبیدہ، یہ تو ساری مشہور ہیں. جیسے وادی محصر، آپ نے نام یہ بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا. وادی محصر یہ وہ وادی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی ہوگی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا. یعنی ابرہا اور اس کے لشکر کے اوپر جو ابابیل کے ذریعے کنکر گرائے گئے اور ان کو ہلاک کیا گیا، یہ واقعہ وادی محصر میں پیش آیا جو ابھی بھی وہاں پر میدان ٹائپ کا. یہ جگہ وہ ہے، اس کو زیارت سمجھ کے وہاں رکنا چاہیے گا. وہاں پر رکنا نہیں ہے، عذاب کی جگہ ہے. بندہ وہاں سے گزر نکلے. ہاں، بندہ وہاں سے حدیث کے اندر اس بات کی ترغیب ہے کہ جو عذابات کی جگہ ہو بندہ وہاں پر اسپیڈ سے نکلے. اسی طرح مسجد ذی طویٰ ہے، یہ بھی مکے میں ہے اور مسجد ذی طویٰ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں مسجد بھی ہے اور مسجد کے اندر کنواں بھی ہے. تو وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غسل کرنا ثابت ہے، وہاں پر نماز پڑھنا ثابت ہے. اسی طرح دیگر بھی بہت ساری. مسجد ذی طویٰ کی تو ویڈیو بھی ہے نا آپ کی، تو وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے یونیک ہوگی. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل پہ بھی اس جگہ کی ویڈیو نہیں ہے اور میری نظر سے کسی اور کی چینل کی بھی یہ ویڈیو گزری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے ڈالی ہو، لیکن یہ جگہ بہرحال یونیک اس سینس میں ہے کہ بہت کم لوگ شاید یہاں گئے ہوں اور انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہو. تو آئیں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج میں ایک بہت ہی پیاری زیارت گاہ پر موجود ہوں جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے. میرے پیچھے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ذی طویٰ اس کا نام ہے. یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں یہاں پر اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ یہاں قیام فرمایا اور 2 رکعت نفل بھی ادا فرمائی. ناظرین یہ دیکھیے گا، یہ فی الحال تو چونکہ انہوں نے بند کر دیا ہے، لیکن یہ وہ کنواں ہے کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیگر صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں پر
غسل فرمایا، آپ نے اس مسجد میں بھی نماز ادا فرمائی۔ الحمدللہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، خوش قسمتی تھی، ورنہ یہ عموماً مسجد بند ہوتی ہے، بلکہ مسجد ہے بھی نہیں، اب اس کو چار دیواری کے ذریعے قید کیا گیا ہے۔ تو ایک دوست تھے ہمارے، تو انہوں نے ہمیں آ کر کہا کہ یار وہ مسجد کھلی ہوئی ہے، میں آپ کو یونیک زیارت کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے چلیں، یونیک زیارت کا نام لیا تو انہوں نے چلیں، تو ہم ان کے ساتھ گئے، تو پھر ہمیں یہ مسجد زیتون، نو ڈاؤٹ یہ یونیک ہے، بہت کم لوگ یہاں گئے ہوتے ہیں، اور یہ میرے خیال سے زیادہ دور نہیں ہے خانہ کعبہ سے، یعنی حرم سے، کیونکہ پیچھے کلاک ٹاور بھی آپ کی ویڈیو میں دکھ رہا ہے، اور میرے خیال سے اس کے پیچھے والا پہاڑ ہے جس کے اوپر یہ موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ دوست تھے، وہ بھی ایک مستند عالم دین تھے، تو ان کو وہاں کے بارے میں معلومات بھی تھی۔ اب آپ کی طرف اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ زیارتوں کے نام پر لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوا، یہاں پر یہ ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے زیارت کی، تو میدان عرفات سے جب ہم واپسی کی طرف آتے ہیں نا زہیب بھائی، یعنی واپسی حرم کی طرف آتے ہیں، تو ایک جو ہے نا وہ پلر ٹائپ لوگوں نے بنایا ہے، یا پتہ نہیں کس نے بنایا، واللہ عالم، تو کہتے ہیں کہ یہ ذبیحہ اسماعیل ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو پورا واقعہ ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہے، وہ یہاں پر جو ہے نا وہ کیا گیا۔ اب وہ میرے ساتھ جو زیارت کروانے والے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ میں نے تو گاڑی کروائی تھی، اور میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کانٹینٹ وغیرہ میں خود بیان کرتا تھا، تو ان سے تو پوچھتے نہیں تھے ہم، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے نا ذبیحہ اسماعیل ہے۔ میں یعنی پروف کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو خاموش، بس لوگوں سے سنا ہے۔ تو اس طرح ہرگز لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر، اچھا، وہ پتہ ہے کیا ہے، اس کی میں نے تحقیق کی تھی، وہ بیسکلی وہ جگہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے چوکیدار کے رہنے کے لیے یا کوئی فصیل ٹائپ کی ہے بیسکلی وہ نا، وہ بیسکلی پرانی مارکنگ ہے جو اس کی عرفات کی ہے، اس کے بعد جو ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ اس کے آگے چلی گئی ہے، تو وہ اس کی حدود کا اینڈ ہے، یہ اس کی نشانی تھی، لوگوں نے اس کو ذبیحہ اسماعیل بنا دیا۔ اور مزے کی بات بتاتا ہوں، ایک اور ایسی جو ہے نا ہمیں ٹیکسی والا کرایا کرتا تھا، پرانی بات ہے، ابھی آج کل کرا رہے نہیں کرا رہے مجھے نہیں پتا۔ دانیال بھائی آپ یقین کریں کہ ایسی لوگ زیارتیں کرا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ جب پہلے جایا کرتے تھے تو ایسی زیارت بھی ایک نہیں متعدد بار کی ہے کہ بندہ یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عورت نے اشارے سے بتایا کفار کو کہ یہ اس طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت گئے، تو وہ عورت پتھر کی بن گئی، وہ ایک مجسمہ سا بنا ہوا ہے پتھر کا، اور اب روایتوں میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن وہ زیارت کرائی جاتی تھی، اور باقاعدہ یہ عربی خصوصاً وہ تھے ڈرائیورز جو یہ کروایا کرتے تھے، تو اب اللہ بہتر جانے، میں کیا بولوں یہ کہاں سے لائے تھے کیا تھا، لیکن ابھی میں نے سنا نہیں کہ اب کرا رہے ہیں یہ، لیکن پہلے یہ بڑا ہوتا تھا۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو غلط لوگوں میں بیان کر دی جاتی تھی۔